حامدا وصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ کروڑ حمد و سلام شفیع امم، مولائے کل، ختم رسل، دانائے بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف سے ایک سورت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع فتح سے متعلق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کانکویسٹ آف مکہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع فتح مکہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک اسلام کی بہترین فتح ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح رکھی ہے، ایک کھلی وکٹری رکھی ہے، ایک کھلا کانکویسٹ رکھا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہم فتح مکہ کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کی ایک پس منظر ہے، ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے جس کو جاننا ضروری ہوگا۔ ہر ایک چیز کے حوالے سے اس کے کچھ پس منظر ہوتے ہیں، اس کے کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے ہیں، اس کی کچھ بیک گراؤنڈ نالج ہمیں گین کرنی ہوتی ہے، تب ہمیں علم ہوتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب ہم کانکویسٹ آف مکہ کی بات کرتے ہیں، فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ہوا تھا جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس کو ہم ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات 6AH کی ہے، 6واں سال ہے ہجرت کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وحی خدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے اندر ایک وحی ان کو آتی ہے، خواب آتا ہے کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ ہمیشہ جو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ چلیں ضمناً میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ there are some kinds and modes of revelation، اصل میں وحی خدا کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا علم عموماً لوگوں کو کم ہے۔ جو پہلے سب سے قسم ہے وہ ہے تھرو اینجل جبرائیل۔ اینجل جبرائیل کے ذریعے ہمیں وحی خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی اور ان کے ذریعے ہمارے تک ہم سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ذریعہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت جبرائیل بھی عموماً 3 اطوار میں آتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل اپنے اوریجنل فارم میں آتے تھے جو خود فرشتے کی فارم ہے۔ کبھی وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کا نام ہے جو بہت ہی خوش شکل، خوبصورت اور ہینڈسم جس کو کہتے ہیں، وہ صحابی تھے، کبھی ان کی شکل میں آتے اور تو کبھی بدایون ایک عام شکل میں آتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، ایک محفل سجی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے سفید لباس پہنا تھا، اس کے بڑے بال تھے اور اس کے جسم سے سفر کے آثار جھلک رہے تھے۔ وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے صدقتا صدقتا، اور پھر خود ہی کہتے ہیں ہاں ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ تو بڑا ایک عجیب منظر تھا۔ جب وہ اس جگہ سے تشریف لے جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ جبرائیل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے جس طرح وحی خدا آتی ہے وہ ہے اینجل جبرائیل کے ذریعے۔ اس میں بھی 3 چیزیں ہیں کہ یا حضرت دحیہ کلبی کے فارم میں آتے تھے، یا اپنے اوریجنل فارم میں، یا ایک عام انسان کے فارم میں۔ ناظرین کرام، دوسری جو وحی خدا ہوتی تھی اس کو کہتے ہیں رنگنگ آف بیلز، ساؤنڈز آف بیلز، اور یہ کہتے ہیں یہ سب سے مشکل ترین قسم تھی وحی خدا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں جب ان کے اوپر وحی مبارکہ آئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، سخت سردی کے موسم میں بھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور میرے دو جو گھٹنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے تھے،
اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، اور اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے حتیٰ کہ میرے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہے اور ان کے اوپر وحی خدا آتی ہے، اور وحی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا جسم اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ اونٹ اس کی تاب نہیں لا پاتا، وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو وحی کی دوسری قسم کہتے ہیں، رنگنگ آف بیلز۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی آن دا ہارٹ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کوئی دل میں بات ڈال دیتے تھے، پھر ڈائریکٹلی ٹو دا ہولی پروفٹ، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب دکھایا جاتا تھا، نبی کا خواب ہمیشہ وحی خدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے خواب کے اندر حضرت اسماعیل کے بارے میں دیکھا، اور انہوں نے کہا بیٹا کہ مجھے قربانی کے حوالے سے کہا ہے، انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے حکم کو ضرور مانیے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر خواب دیکھا کہ وہ اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، اور نبی کا خواب تھا تو حق ہے اور سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کو جمع کرتے ہیں کہ ہمیں مکے کی طرف روانہ ہونا ہے، اور بعض روایات میں 1500 ہیں، بعض روایات میں 1400 ہیں، 14 سے 1500 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی نیت صرف اور صرف عمرے کی ہوتی ہے، اس لیے وہ تلوار اس طرح کی چیزیں نہیں لے کر جاتے، البتہ اس کو چھپا کر اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ خطرہ تو تھا، تو اس نیت سے مدینہ شریف سے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہ مکہ سے پہلے ہوتے ہیں تو مکہ والوں کو جب خبر پہنچتی ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں اور ان کی نیت صرف عمرے کی ہے، تو وہ ایز یوزول وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور یہاں خانہ کعبہ کو دیکھیں، حالانکہ خانہ کعبہ کی زیارت اس وقت کرنا یہ ایک حق تھا، کیونکہ لوگ مختلف جگہوں سے خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے، ان کو روکا نہیں جاتا تھا، اور قریش مکہ اسی خانہ کعبہ کی جب لوگ زیارت کرنے آتے تھے، اسی تجارت سے وہ اپنی ذریعہ معاش کو چلاتے تھے، تو وہ روکنا ان کا حق نہیں تھا، لیکن مسلمانوں سے دشمنی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کے اسباب تیار کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے حضرت عثمان غنی کو حکم کیا کہ آپ جائیں اور مکہ والوں کو صرف بتائیں کہ ہم یہاں عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، ہم نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئے، ہم جہاد کی نیت سے نہیں آئے، ہماری نیت صرف اور صرف عمرہ کرنے کی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں حضرت عثمان کو بھیجنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت مکہ کے سردار جو کہ تمام بھاگ دوڑ کو سنبھال رہے تھے، لیڈر تھے وہ حضرت ابو سفیان، وہ بھی بنو امیہ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان کیا کہ بنو امیہ کا شخص جب بنو امیہ سے ملے گا تو قبائلی تعلقات کی وجہ سے یہ ان کو کچھ کہیں گے نہیں، تو ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے جب حضرت عثمان مکہ جاتے ہیں اور مکہ والوں کو تمام احوال سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت یہاں عمرہ کرنے کی ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، جہاد کرنے نہیں آئے، تم سے لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے ان کو عمرہ کرنے کی۔ ہاں عثمان، تم میرے خاندان کے ہو، تم یہاں آئے ہو، تمہاری مکہ میں ایک ریپوٹیشن ہے، عزت ہے، تم عمرہ کر سکتے ہو، تم چاہو بیت اللہ کے چکر کاٹ سکتے ہو، تم جو چاہو خانہ کعبہ میں کر سکتے ہو، لیکن تمہارے محمد کو اجازت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر! حضرت عثمان کا جواب سنیے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ابو سفیان، اگر میرے محمد کو عمرے کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں بھی عمرہ نہیں کرتا، پھر مجھے بھی عمرے کی نیڈ نہیں ہے۔ ہم تو عمرہ کرتے یہی ہیں کیونکہ ادائے رسول کرتے ہیں، ہم تو حج کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو ادائے رسول کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا نا، ہمیں کیا تھا رکوع سے، ہمیں کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ فرماتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ نماز کیا تھی، روزہ کیا تھا، نماز کس چیز کا نام ہے، ہم تو جو رسول کو کرتا ہوا دیکھتے تھے بس وہ کرتے تھے، ہم تو رسول کے عمل کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا یا ابا سفیان، ہمیں عمرے کی حاجت نہیں ہے، مجھے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرمائیں گے تو میں کروں گا۔ اب یہ بات چیت چل رہی ہے، حضرت ابو سفیان نے حضرت عثمان کو روک لیا، تاخیر ہو گئی، تو ایک افواہ پھیل گئی حدیبیہ کے مقام پر اور تمام مسلمانوں میں کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا۔ جب یہ بات مسلمانوں کے خیموں کے اندر گردش کرنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ جس کا نام رضوان ہے، اس پیڑ کے نیچے تمام اصحاب سے بیعت لی، جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں، اور جو بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ تم نبی سے بیعت نہیں تھے بلکہ وہ تم مجھ سے بیعت کر رہے تھے، اور پھر
ناظرین کرام، ہم یہاں بیعت کا لفظ ہمارے یہاں بیعت و اشتریت بیچنے کے مانند ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کو ان کے مال اور جان کے عوض خرید لیا ہے۔ ناظرین کرام، خرید لیا مطلب جب آپ خرید لیے جاتے ہیں آپ غلام ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں رہتی، پھر وہ رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں بیچا جا چکا ہے۔ کہاں بیچا جا چکا ہے؟ بیچا ہمیں دربار رسالت میں بیچا جا چکا ہے۔ ہم سب سے قیمتی لوگ ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مال اور اپنی جان کے عوض اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ تو ہمارے اعمال وہی ہونے چاہیے جو کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے حوالے سے مزید اس بات پر میں روشنی ڈالوں گا، لیکن بریک کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، جب یہ بات پھیل جاتی ہے تو بیعت رضوان ہوتی ہے۔ بیعت رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب سے جب قسم لیتے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہو تو ہم بیعت لیتے ہیں کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا کر کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ پر، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہے اور میں بیعت لیتا ہوں۔ پھر جب یہ بات مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہے تو وہ گھبرا کر حضرت عثمان کو جانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، جیسے عروہ بن مسعود جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی ہیں، کہ جاؤ دیکھو کہ مسلمان آخر چاہتے کیا ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں۔ جب حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں حضرات گرامی، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود بڑی بدتمیزی سے رسول اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ تم یہاں کیوں کر آئے ہو، تم یہ کیوں کہنے، تو تم کہہ کر ہم کلام ہوتا ہے، اور بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم نے تم پر حملہ کر دیا، یہ تمہارے سارے اصحاب جو تم سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر سنتے ہیں، ویسے تو بڑے دھیمے لہجے کے ہیں، وہ ایک دم چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لت اور عزا، یہ جو ان کے دو بھگوان تھے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تم جو ان کی شرمگاہوں کی پوجا کرتے ہو، آج تم یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے نبی سے کس طرح پیار کریں۔ تو ایک بڑے غصے کا اظہار کر کے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ضمناً یہ بات عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تلواریں کے اوپر بھروسہ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے؟ وہ اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم نے تلواریں اگر میان کے اندر رکھی ہیں، ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں تو ہم تمہیں جواب دینا نہیں جانتے، ہم اپنے رسول کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اور وہیں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے۔ کسی کی عادت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہوئے داڑھی کی ہاتھ طرف منت کرتے ہوئے ہاتھ لے کر جاتا ہے، تو مکہ سے ایک آیا ہوا شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تک ہاتھ پہنچا رہا تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے تلوار کے دستے سے پیچھے سے مار کر کہا یہ اپنا ہاتھ پیچھے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا۔ یہ محبت تھی۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نماز پڑھنے کا اعلان کیا، کہا کہ صحابہ وضو تیار کر لو اور مجھے بھی پانی دے دو کہ میں وضو کروں۔ اب صحابہ کے دل میں بات آئی، یہ عروہ بار بار کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت، تو انہوں نے ایک جھلک دکھانے تھی کہ صحابہ کتنے جانثار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی زمین چاہتی تھی کہ ہمارے دامن میں پانی آئے اور میں اس کو اپنے اندر سماؤں، تو صحابہ آگے بڑھ کر اس پانی کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ عروہ بن مسعود اپنی چوری چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور جب یہ منظر عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں مکہ والوں کو کہتے ہیں او مکہ والوں، خدا کی قسم تم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیا ہوا عروہ، ان کے پاس بڑی تلواریں ہیں، کوئی بڑی فوج آ گئی، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے پرشین امپائرز دیکھی ہیں، میں نے بیزنٹائن امپائرز کی سلطنتیں دیکھی ہیں، میں نے کیسر و کسریٰ روم کی بادشاہت دیکھی ہیں، میں نے دنیا کے غلام دیکھے ہیں، بادشاہتیں دیکھی ہیں، تخت و تاج کی عروج و ثریا تک عزتیں میں نے دیکھی ہیں، ہر بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، میں نے ایسے کبھی کسی کو کسی کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو ان کے ایک نام پر جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں، جن کے درمیان ایسا جذبہ ہو تم کبھی ان سے جیت نہیں سکتے۔ جب یہ بات مکہ والوں میں پھیل جاتی ہے تو پھر وہ سہیل بن عمر جو کہ ہوشیار تھے تو ان کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ بیسیکلی ایک پیکٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے جو کہ سائن ہوتی ہے، جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی اور جس پر تمام اصحاب نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک یہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے۔ پیکٹ سائن ہو رہا تھا تو حضرت علی اس کو لکھ رہے تھے، تو انہوں نے لکھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل بن عمر کہتے ہیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹو، ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے، اگر میں ان کو رسول مانتے تو ان سے جنگ کرتے، ادھر لکھو محمد بن عبداللہ، یہ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب محبت کا اظہار دیکھیے کہ حضرت علی نے اس زمانے کا جو قلم پین جس کو کہتے ہیں وہ رکھ دیا اور کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ نام کو کاٹا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ محبت تھی، حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹوں۔ بظاہر اس کے اندر کچھ شکیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے خلاف تھیں۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہے تو اس کو آنے دیا جائے گا، لیکن کوئی مکہ سے مدینے جائے لیکن اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دوسری شے کہ آج آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے اور اگلے سال آپ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، پھر کہ 10 سال تک آپ اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ معاہدہ ہوتا ہے صحابہ بظاہر تھوڑے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب واپس آ جاتے ہیں اس سے 2 سال بعد 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں پہلے ہی فرما دیتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح ہے۔ ناظرین کرام، ہوتا ایسا ہے کہ 2 ٹرائبز ہیں، ایک بنو بکر ہے، ایک بنو خزہ ہے، کیونکہ ایک صلح حدیبیہ میں یہ شک بھی تھی کہ اگر آپ جس سے چاہیں اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور ہم جس سے چاہیں تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو بنو خزہ بنو بکر دونوں مسلمان قبیلے نہیں تھے، لیکن بنو خزہ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا اور بنو بکر کا تعلق مکہ قریش والوں کے ساتھ تھا۔ تو بنو بکر اور بنو خزہ کی آپس کی رنجشیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس پر حملہ کریں، جس میں ابو سفیان نے بنو بکر والوں کی مدد کی اور ان کی معیت میں ان کی مدد سے انہوں نے بنو خزہ والوں پر حملہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے تھے، جب بنو خزہ والے آ کر اپنی دعائیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا تھا، دیکھو ہمارے اوپر قریش مکہ نے اور بنو بکر والوں نے کتنا ظلم کیا ہے۔ جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں صحابہ جمع ہو جاؤ، اور پھر ابو سفیان کو بلا کر 3 شرائط رکھتے ہیں کہ ابو سفیان، یا تو جو تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہے تم اس کو توڑ دو، یا تو تم ایسا کرو کہ بنو بکر سے اپنا تعلق توڑ دو، پھر ہم جانے بنو بکر جانے، یا جن لوگوں نے بنو خزہ کے اوپر حملہ کیا ہے ہمیں وہ لوگ ان کے رہنسم بنی یا قصاص ہمیں چاہیے۔ لیکن حضرت ابو سفیان نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو کہا کہ ہم جہاد کریں گے، اور وہ مکے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ جب صحابہ مکے کی طرف مارچ کرتے ہیں اور جب مکے کی طرف بڑھتے ہیں تو جب مکہ والوں کو معلوم ہوتا ہے، اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچتے ہیں تو صحابہ کو کہتے ہیں تمام پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ اور رات کو پہاڑی پر جا کر آگ جلاؤ۔ تو جب کوئی چیز اوپر سے دیکھی جاتی ہے عموماً چھوٹی لگتی ہے، جب نیچے سے اوپر کی طرف دیکھا جائے تو وہ چیز بڑی واضح اور بڑی نظر آتی ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کی پہاڑیوں پر آگ لگائی اور وہاں بیٹھ گئے، خیمہ کیا، تو جیسے ہی تمام لوگوں نے دیکھا، انہوں نے جیسے ہی پہاڑیوں کی طرف دیکھا تو سمجھا ہے آج تو ہم گئے، آج تو مسلمان ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ تو حضرت ابو سفیان باہر نکلتے ہیں کہ میں اس کھوج میں نکلوں کہ ہاں آج کیا ہوا ہے، کہ کون آیا ہے، مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، ہم کیا کریں۔ اتنے میں وہ آگے بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کھوج کریں، انویسٹیگیشن کریں۔ وہ حضرت عباس ان کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں اور ابو سفیان وہاں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ابو سفیان جو تمہارے گھر میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، جو اپنے گھر میں رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، اور جو اپنی تلواروں کو جھکا لے گا وہ بھی محفوظ رہے گا، ورنہ ہم ابھی مکہ میں انٹری لینے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، ایک حضرت سعد بن عبیدہ کے ہاتھ میں ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبیدہ جب آگے بڑھتے ہیں فرماتے ہیں الیوم ملحمہ، آج کا دن خون ریزی والا ہے۔ تو ابو سفیان جب اس بات کو سنتے ہیں کہتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ الیوم ملحمہ، کیا آج کا دن خون ریزی والا ہے؟ رسول نے فرمایا لا لا لا، الیوم مرحمہ، آج کا دن تو رحم والا ہے، آج کا دن تو بخشش والا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی سعد بن عبیدہ گزرے، انہوں نے کہا آج کا دن الیوم ملحمہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں رسول اللہ، حضرت سعد بن عبیدہ غصے کے تیز ہیں، ایسے نہیں، آپ نے ان کو جھنڈا بھی دے دیا، آج ان کے پاس تلوار بھی ہے، آج تو وہ نہیں رکیں گے، اب
حضرت سعد بن عبیدہ سردار ہیں انصاری قبیلے کے، اگر ان کو گھوڑے سے اتار دیا جائے، ان سے سرداری چھین لی جائے تو مسائل ہوں گے۔ اب یہاں حکمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبیدہ کے بیٹے حضرت قیس کو بلایا اور کہا قیس جاؤ اپنے والد کو بولو کہ تمہیں اپنی جگہ بٹھا دے، اب سرداری تمہیں دے دیں۔ اب باپ کو اپنے بیٹے کو سرداری دینے میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ ناظرین کرام، یہ کوئی دنیا کی سرداری نہیں ہے، جھنڈا رسول عطا ہو رہا ہے۔ فتح مکہ ہوتی ہے، 360 بت ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج اس خانہ کعبہ کو ہم نے پاک کر دیا، اور پھر وہی ماؤنٹ الصفا پہ چڑھتے ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اعلان نبوت کیا تھا اور ان سب کو بتایا تھا کہ ہاں اگر میں کہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کو نہ مانا۔ آج رسول اللہ نے وہی جمع کیا اور کہا کہ کیا کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہا کہ آپ نیک بندے ہیں، نیک خاندان سے تعلق ہے، آپ ہمیں بخش دیں گے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کا، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا، اور پھر وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ جب حضرت بلال نے حضرت وحشی کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ بلال نے کہ یا رسول اللہ، وحشی کا ایمان قبول ہے؟ وحشی کون ہے؟ جنہوں نے احد میں حضرت امیر حمزہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وحشی تیرا ایمان تو ہے لیکن تو مجھے دکھائی نہ دینا، تو اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، لیکن ہاں تو مسلمان ہے۔ ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا ہے، وہ آتا ہے، اب چھپ کے آتا ہے کیونکہ ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے نکال نہ دیں، مجھے سزا نہ دے دیں، تو چھپکے سے آتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل آئے اور ایمان قبول کرنا چاہتا ہو تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ اب وہ تو سمجھے کہ میں پردے کی اوٹ میں ہوں، مجھے رسول نے دیکھا نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر وہ آ ہی گیا ہے تو سن لو کہ میں نے معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ پھر اسلام کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو یہاں فتح دی اور اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح کی حیثیت سے لوٹایا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے شہر مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ پھر مدینہ والوں کو ایک ڈر لاحق ہو گیا، کہا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر جس سے وہ محبت کرتے، جس کے اللہ رب العزت فرماتے لا اقسم بہذا البلد، کہ رسول مجھے تمہارے شہر کی قسم، اب تو یہ اپنے شہر میں رہیں گے۔ تو مدینہ والے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ واپس مدینہ جائیں گے نا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں مدینہ والو، یہ شہر میرا ہے لیکن رسول اللہ تمہارے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی محبت اور شفقت ہے۔ ناظرین کرام، بس آج کا پروگرام اسی عنوان پر اختتام کریں گے کہ ناظرین، یہ جتنی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ جب نصیب ہوئی کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری حق میں نہیں جاری ہوتی، بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری موافقت میں نہیں جاری ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان اللہ رب العزت ہم پر خصوصی کرم فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت جس طرح ان صحابہ پر انعامات برسائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔